اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سب والدین اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں کہ جی ہماری اولاد پتہ نہیں کن فضول کاموں میں لگ گئی ہے، حرام کاموں میں لگ گئی ہے، وہ برے کام کرتی ہے، نماز نہیں پڑھتی، دین کے تو بالکل قریب ہی نہیں آتی۔ پورنوگرافی کا ایسا ٹرینڈ آیا ہے کہ وہ ہر وقت ان میں لگے رہتے ہیں کہ پورنوگرافی سے انہیں فرصت نہیں ہے، نماز روزے کے تو وہ لوگ قریب نہیں جاتے، انہیں دین سے اس قدر دور ہو چکے ہیں کہ انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی اس کی دین کی کہ وہ کیا کریں۔ والدین اس وجہ سے اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہے کہ نہ تو وہ دنیا کے رہے نہ دین کے رہے۔ یہ تو ہے نا کہ ایک بندہ تو ہے کہ جی دین کا کام کرتا ہے، چلو سمجھ آتی ہے، تو نہ وہ دنیا کا کام کرتا ہے پھر بھی سمجھ آتی ہے، نہ وہ ہماری جو آج یوتھ ہے کیا ہے، نہ ہی آج وہ دین کی ہے نہ ہی دنیا کی ہے، بس فضول کاموں میں لگی ہوئی ہے۔ تو والدین کو یہ پریشانی کھائی جا رہی ہے۔ تو اس کی ایک وجہ یہاں پہ یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں جب ہمارے حرام کام ہونا شروع ہو جائے نا، جب ہمیں حرام کام اپنے حرام لگے ہی نہ وہ کہ ہم جب ان کو بھی صحیح لگیں، تو یہ دیکھیں کہ جو لقمہ ہمارے اندر جاتا ہے نا اس طرح کے کام باہر آتے ہیں۔ اگر آپ حرام کا لقمہ لے کر آ رہے ہیں نا، حرام کا لقمہ کھا رہے ہیں، حرام کا رزق تھا، حرام کا لقمہ آیا، حرام کا لقمہ پیٹ میں جائے گا تو حرام کام ہی باہر آئیں گے۔ یہ بہت ہی پتہ کی بات ہے۔ آپ اگر باپ خود حلال کماتا ہے، چاہے تھوڑا کمائے، اٹ ڈزنٹ میٹر، یہ میٹر نہیں کرتا، میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ حلال کماتے ہیں تھوڑا کماتے ہیں، وہی حلال کا جو رزق ہے نا وہ جب آپ اس کا کھانا لے کر آتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو کھلائیں گے تو کیا ہوگا، حلال کا لقمہ جب پیٹ میں جاتا ہے تو حلال کے کام آتے ہیں۔ اکثر لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی نہیں بچوں کو ہم نے موبائل نہیں دینا، ہم نے بچوں کو نیٹ نہیں دینا، بچے اس طرح خراب ہو جاتے ہیں، بچے اس طرح وہ ہو جاتے ہیں۔ بھئی بچے خراب اس وجہ سے ہوتے ہیں جب ہم خود خراب ہیں، بچوں کی غلطی نہیں ہے یہ، یہاں پہ غلطی ہماری اپنی ہے کہ ہم لوگوں نے غلط اپنے بچوں کی تربیت کی ہے۔ یہاں پہ ہم بچوں کا قصور نہ نکالیں کہ دیکھیں اگر آپ نے صحیح کام کیا ہوگا نا، اب ہوتا کیا ہے کہ جی باہر کوئی آیا والد صاحب کو بلانے کے لیے، والد صاحب کہتے ہیں کہ بیٹا انہیں کہو، اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ بیٹا انہیں کہو ابو گھر پہ نہیں ہے، اب پھر باپ اس کو کہے بیٹے کو کہ بیٹا تم نے جھوٹ نہیں بولنا، اب بیٹے کے دل میں تو بات چلی گئی نا، اس کے اندر جو نقش ہو گئی ہے کہ ابا خود جھوٹ بول رہا ہے مجھے کہہ رہا ہے۔ اب اس طرح ایک بھائی مجھے کہنے لگے کہ جی میرا نا بیٹا نا نماز نہیں پڑھتا، آپ نے اس کو نماز کا کہیں، وہ بھائی مجھے کہہ رہے، تو میں نے کہا بھائی جان آپ نماز پڑھتے ہیں؟ یا مجھے نا ٹائم نہیں ملتا۔ تو دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں، اندر جو بیج ہے نا وہ آم کا ڈال رہے ہیں، اوپر دعا کر رہے ہیں کہ جی وہاں سے بادام نکل آئیں، امرود نکل آئے، تو ایسا قطعاً کبھی نہیں ہوگا۔ جو آپ بیج ڈالتے ہیں وہی اس کا درخت بنے گا۔ اگر آج آپ خود نماز پڑھتے ہیں، آپ خود دیندار ہیں، آپ خود حلال کماتے ہیں، آپ خود سچائی کرتے ہیں، ایمانداری سے اپنا کام کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، سچ کا ساتھ دیتے ہیں، تو آگے انشاءاللہ اللہ پہ یقین رکھیں آپ کی اولاد بھی نیک ہوگی، وہ بھی دیندار ہوگی، وہ بھی سچائی اور ایماندار پسند ہوگی۔ تو ایسا قطعاً نہیں ہوگا کہ آپ تو بہت نیک ہیں اولاد آپ کی نافرمان ہو۔ ہمیں یہاں پہ غور کرنا ہے کہ ہمارا اپنا اندر فالٹ آ رہا ہے، اس لیے ہمیں یہی چاہیے کہ ہم اپنے حلال کو رزق کو تلاش کریں۔ آج لوگوں میں دوڑ یہ لگی کہ بس ہم نے رزق پیسے لے کے آنے ہیں، رزق نہیں بس پیسے لے کر آنے ہیں۔ اب انہوں نے یہ طریقہ چھوڑ دیا کہ حلال کے لے کے آنے ہیں حرام کے۔ اب یہاں پہ کچھ یہ بتایا گیا تھا کہ دیکھیں مرد کو چاہیے کہ وہ حلال رزق لے کر آئے، اور عورت کو چاہیے کہ جب وہ اپنا کھانا بنائے نا بچوں کے لیے تو کیا کرے کہ وہ سر ڈھانپ کر بنائے اور ذکر کرتے ہوئے بنائے۔ اب جب وہ لڑکا یا لڑکی جو ان کے بچے ہیں وہ کھانا کھائیں گے، نوالا ان کے اندر جائے گا نا پیٹ میں، تو پھر تہجد گزار بنتے ہیں وہ بچے۔ جب وہ نوالا ان کے پیٹ میں جائے گا تب وہ بچے دیندار بنتے ہیں، تب وہ تہجد گزار بنتے ہیں، تو اس طرح نیک اور صالح اولاد پیدا ہوتی ہے۔ لیکن آج ہم لوگوں نے کیا کیا، وہ نورانیت ہمارے کھانے سے چلی گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ دل کا نور پیدا کرتے ہیں، اس کھانے کے اندر نور آتا ہے جب مرد رزق حلال لے کر آئے، عورت سر ڈھانپ کر بنائے اور کیا کرے، ذکر کرتے ہوئے بنائے۔ تو لیکن آج ہم لوگوں نے کیا کیا، ہم نے اس کی طرف توجہ ہی نہ دی رزق حلال کی طرف، اور حرام کی طرف جب ہم آئے اب ہم رو رہے ہیں کہ ہمارے بچے ایسے ہو گئے، ہمارے بچے ایسے ہو گئے۔ یہاں پہ قصور بچوں کا نہیں ہے، یہاں پہ والدین کا قصور ہے۔ اب دیکھیں اگر آپ کے بچے نے حلال لقمہ کھایا ہوا ہے نا، اس کے پاس سب فیسلٹیز ہیں،
کہ وہ پورنوگرافی دیکھ سکتا ہے، برے کام کر سکتا ہے، گانے سن سکتا ہے، لیکن وہ نہیں کرتا یہ سب کام. کیوں؟ کیونکہ اسے اللہ کا خوف ہے، اندر اس کے حلال کا لقمہ گیا، ویسے حلال کام ہی باہر آئیں گے. وہ بچہ تہجد گزار بنے گا، قرآن پاک کا حافظ عالم دین بنے گا، دیندار وہ بچہ بنے گا، حرام کاریوں میں نہیں جائے گا. تو اس لیے مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے رزق کی طرف توجہ دیں کہ ہمارے پاس جو مال آ رہا ہے وہ مال کس وجہ سے آ رہا ہے، کیا آیا کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے. تو ہم نے اس کی طرف توجہ دینی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.